دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا رہا اے رومی دی گل تے کر رہے ہیں انہوں 800 سال ہوئے میں نو 1000 سال پہلے میں نے آکھیا بعد آلے دی تے گل کر رہا ہے جڑا نور آیا نیریاں تو اس تو پہلے 200 سال تو بھی زیادہ عرصے پہلے علی جس کا نام علی ہے جس کا نسب میں بھی علی ہے بولو نا بولو جس کی جلالت میں بھی علی ہے وہ بھی تو دیکھتے ہوں گے نا یہ میری بات کیوں نہیں کرتا ہاں تو 800 سال کی بات کر لی 1000 والے کی بھی کریں گے اس سے پتہ چلا یہ 4 یاروں کی ترتیب 800 سال پہلے بھی تھی اور حجویری رحمت اللہ علیہ کے صدقے پتہ چلا 1000 سال پہلے بھی تھی بولو بھائی بولو اب ہم باب فی ذکر ائمتہم من الصحابۃ ہی رضی اللہ عنہم یہ ہے چپٹر باب باندھا ہے کشف المحجوب میں اور میں نے پہلی دفعہ آ کے کہا تھا کہ کشف محجوب پڑھنے والا کے لیے یہ کشف المحبوب ہی ہے کشف المحجوب صحیح پڑھو تو یہ کشف المحبوب ہے اور وہ دیکھو کشف ہو رہا ہے کشف صرف وہ تو نہیں ہوتا جو ایک میلا سا بوڑھا سر نیچے کر کے میں نے کشف ہویا یہ کشف کو کون کرے گا تو آپ نے کیا فرمایا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ سامنے یا داتا میں تو اڈی گل آئی تو انہوں ہی سنا رہا کسے اور منیا نہ منیا تسی تے میں نو دعا دیو گے نا فرماتے ہیں اب جب صحابہ کا ذکر کیا اب عبارت سنو یہ تو شعر نہیں ہے یہ تو عبارت ہے فرماتے ہیں منہم عربی کا لفظ ہے اور یہ اصل میں ہے فارسی میں تو آگے فارسی بھی استعمال کرتے ہیں مکس ہے فرماتے ہیں منہم شیخ الاسلام بولو بھائی اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے منہم پہلا کیا ہے منہم توڑی گل نہیں ہے اگلی جڑی گل دسی ہے منہم توڑو کیا پتہ کیا چیز ہے شیخ الاسلام آکھو بولو اب یہاں پہ بھی لوگ یہاں سے بھاگ کے جو ہے وہ شیخ الاسلام پتہ نہیں کیڑے شیخ کیڑے لام دے شیخ ہے لیکن جناب علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہم دیکھتے ہیں وہ شیخ الاسلام کسے کہہ رہے ہیں جڑا اتھو پج جائے وہ صرف شیخ اللہ ہے سمجھے کہ نہیں اور جڑا توڑے دلاں میں ہمیشہ ہستے رہ گیا انہوں شیخ الاسلام کہہ رہے شیخ الاسلام وَأَزْبَاد انبیاء خیر الانام وَأَزْبَاد انبیاء خیر الانام اچھا پہلا لقب ہے شیخ الاسلام اور دوسرا لقب ہے بعد خیر انبیاء خیر الانام اب یہ کہتے ہیں جی یہ نویاں گلاں کوئی پنڈی سے بول رہا ہے کوئی جناب من لاہور سے بول رہا ہے کوئی جناب چھوڑو علاقے نام لیے تو تونوں شکلاں بھی یاد آ جائے تو اس طرف کوئی کہاں سے بول رہا ہے یہ کہاں سے لے آئے ہم کہتے ہیں آؤ داتا سے پوچھ لیتے ہاں داتا سے پوچھ لیتے ہیں تو داتا کی کتاب ہمارے سامنے اب دیکھو وہ کیسے حجاب سے کشف کر رہی ہے ہاں کہتے ہیں ازباد انبیاء خیر الانام خلیفہ پیغمبر خلیفہ پیغمبر یہ تیسرا بولو خلیفہ پیغمبر و امام و سید اہل تجرید اہل تجرید تجرید کنوں کہندے ہیں تو انہوں نہیں پتا میں نو پتا ہے کہ تو انہوں نہیں پتا ہے جی سمجھے کہ نہیں تو تجرید اسے کہتے ہیں
جو اپنے آپ سے ہر ایک کو الگ کر کے صرف ایک کا ہو کے مجرد ہو جائے اسے اہل تجرید کہتے ہیں۔ یہ اب تصوف کی اصطلاح ہے۔ فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ وہ سید ہیں اہل تجرید کے، بعد انبیاء، لیکن اہل تجرید اہل تصوف کے اعلیٰ ہستیاں وہ اہل تجرید ہوتی ہیں۔ فرمایا ان کے سید کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو۔ وہ شہنشاہ ارباب تفرید، اور وہ جو ولایت میں فرد کا مقام رکھتے ہیں، جن کے مقابل اس زمانے میں کوئی اور نہیں ہوتا، جو تنہا بھی رہیں تو سمجھو پوری بزم بیٹھی ہوئی ہے، ان ولیوں کا شہنشاہ۔ ایک گلاں اس تو پہلے نہیں ہوئیاں، میں دعوے نال کہہ رہا تھا۔ شہنشاہ ارباب تفرید و از آفات انسانی بعید۔ فرمایا انسانوں میں جو مختلف نفس کی آفتیں آتی رہتی ہیں ان سے بڑا دور رہنے والا، از آفات انسانی بعید۔ اتنے القاب بول کے کہتے ہیں امیر المؤمنین ابو بکر صدیق۔ حضرات، اچھا یہ بیان ہو گیا بھائی، ہو گیا کہ نہیں؟ کس کا ہوا؟ تو یاد آتا آپ نے جو فرمایا تھا میں نے ان کو سنا دیا، اور اس کے بدلے میں چاہتا ہوں بس آپ ایک نظر کر دیں مجھ کو، انشاءاللہ دیکھنا میں ان کے در کا فیضان ہر جگہ تقسیم کروں گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ پچھلے القابات آپ کو یاد نہیں ہے، ریکارڈنگ سن کے اس کو زبانی کر لینا، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ سرہنگ اہل ایمان۔ سرہند تو سب نے سنا ہے، سرہنگ پہلی بار ہی سنیا تو علماء نے بھی آج ہی سنا ہے، مجھے پتہ ہے۔ سرہنگ، اور سرہنگ کہتے ہیں سپہ سالار، کسے کہتے ہیں؟ کپتان کو، سمجھے کہ نہیں؟ جو پورے قافلے کی قیادت کر رہا ہو اسے سرہنگ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں سرہنگ اہل ایمان۔ اب یہ یاد رکھنا، پھر کہتے ہیں وَسُعْلُوكِ اہل احسان۔ سعلوک، صاد عین لام واو کاف کشمیر والا، سعلوک ویسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن فرمایا اہل احسان کا سعلوک یعنی جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کا فقیر، ان کا امیر، فقراء کا امیر۔ سعلوک اہل احسان، امام اہل التحقیق، بولو بولو بھائی بولو، امام اہل تحقیق۔ یہ پہلی بار آپ سن رہے ہیں کوئی عمر کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور تحقیق کسے کہتے ہیں؟ جو حق کو واضح کر دے اسے محقق کہتے ہیں۔ جو حقانیت کو واضح کر دے، اور حقانیت کو واضح کرنا تحقیق ہوتا ہے۔ اور جو یہ کام کرے، فقہ میں تصوف کے اندر اور ہے، فقہ کے اندر اور ہے، مسائل کے اندر تحقیق اور ہے، اور تصوف میں اہل تحقیق اہل حقیقت ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ اہل حقیقت۔ تو فرماتے ہیں امام اہل التحقیق
اندر بحر محبت غریق، اور محبت کے سمندر میں غرق ہونے والا. آگے کیا کہتے ہیں؟ ابو حفص عمر بن الخطاب. یہ ہے دوسرا تذکرہ. کس کا ہوا بھائی؟ حضرت عمر کا ہوا. تو حضرت عثمان کی طرف چلیں، تو ایک عثمان سے دوسرے عثمان کی طرف چلیں. وہ جو سامنے ہیں وہ بھی تو یہی ہے نا. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ وَنِیز گنج حیا. گنج بخش اس کو گنج حیا کہہ رہے ہیں. بولو بولو بھائی. حیا میں ان کا مقابلہ نہیں، اور حیا میں وہ صاحب ہیں، فرد ہیں، مجرد ہیں، کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وہ عثمان ہیں. تو کیا فرمایا بھائی؟ فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا وہ کون ہیں؟ فرمایا گنج حیا و اعبد اہل صفا. اعبد اہل تصوف میں جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے. بولو. متعلق بدرگاہ رضا. وہ عثمان جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا، اپنی جان اسلام کے لیے قربان کر. کہ اللہ کی رضا ہی ایسی ہے. بولو نا، بولو بھائی. اور فرمایا مارنے تو کیا ہوا، جب آیت پڑھی جا رہی تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ رضا ہی ہے نا. بولو نا، یہ رضا ہے نا. اپنا آپ ان کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے قتل کرتے ہو تو کر دو. تو اس لیے جناب داتا علی حجویری نے فرمایا متعلق بدرگاہ رضا و متحلی بطریق مصطفیٰ. بعض لوگوں نے اس کو متجلہ بھی لکھا ہے، لیکن جس نسخے سے میں نے پڑھا وہاں ادھر نقطہ کوئی نہیں ہے، مجھے ہاں نظر آیا. تو متحلی کسے کہتے ہیں؟ زیور پہنے والے کو. جی حافظ صاحب، زیور پہنے والے کو متحلی کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ عثمان وہ انسان ہے جس نے میرے نبی کی سنت کا زیور زیب گلو کیا ہوا ہے. فرماتے ہیں ابو عمرو عثمان رضی اللہ تعالی. یہ انہوں نے ذکر کیا تیسرے خلیفہ راشد کا. اب آخر میں اب ذکر فرماتے ہیں کس کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے. کیا ارشاد فرمایا؟ وَمِنْهُمْ، ان میں سے ونیز برادر مصطفیٰ. تھوڑی دیر پہلے رومی نے کیا کہا تھا؟ برادر مصطفیٰ. ہاں بولو نا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو نہیں تو پھر میں دوبارہ سے نئی سرے سے شروع کرتا ہوں. پھر کیا فرمایا؟ نیز، یعنی منہم کہا، ان میں سے ہیں، لیکن ساتھ اضافی چیز یہ ہے کیا؟ برادر مصطفیٰ و غریق. حافظ صاحب سننے والا ہے. وغریق بحر بلا. اگر آپ کو سمجھ آتی تو اس وقت آپ کی آنکھیں نم ہو چکی ہوتی کہ جس پر سب سے زیادہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں، خلافت راشدہ میں جس پر سب سے بڑا بوجھ تھا، جس نے سب سے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، بلا کہتے ہیں آزمائش کو. اس لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا غریق بحر بلا. ارے جو مصیبتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا،
جس پر پہاڑ ٹوٹے غموں کے، وہ ہری کے نعرے ولا۔ یہ باتیں آپ کہاں پڑھنی تھی آپ نے؟ بھلا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے یہ پٹھیاں سیدھیاں گلاں کیتیاں تے سانوں بھی یہ پڑھنے کا موقع مل گیا۔ اس لیے بھلا کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ بات نہ کرتے تو ہم نے یہ پڑھنا ہی کہاں تھا۔ تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، رسول اللہ سے لے کے آج تک اہل سنت کا وہی عقیدہ۔ وہ ہری کے نعرے ولا، ولا کسے کہتے ہیں؟ محبت کو، بولو، چاہت کو، دوستی کو۔ فرمایا کہ جو عشق کی آگ، محبت کی آگ کا جلا ہوا حریق، فرمایا کہ اس منصب کے لحاظ سے دیکھو تو ان جیسا غریق بلا نہیں ملے گا، اور عشق و مستی کے لحاظ میں دیکھو تو ایسا کوئی حریق ولا نہیں ملے گا۔ تو غریق بلا بھی وہ ہیں، حریق ولا بھی وہ ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور فرمایا وَمُقْتَدَائے جملہ اولیاء و اصفیاء۔ علی کون ہیں؟ جو جملہ اولیاء اور اصفیاء کے تاجدار ہیں، ان کے مقتدا ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ابو الحسن علی بن ابی طالب۔ بھائی گل ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی۔ صحابہ کی بات کی اور آپ کو بتایا صحابہ جب بولو اہل بیت ساتھ شامل ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں، یا میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہ ذرا اس کو ختم کریں، چونکہ ہدایت صحابہ سے بھی ہے، اہل بیت سے بھی ہے، اور پھر نبی پاک نے جس تناظر میں ان کو ستارہ کہا، ان کو کشتی نوح کے ساتھ مشابہت کی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے تشریح کر دی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ تمام صحابہ کی جماعت رضی اللہ عنہم اور ماہو کہہ کے بتا دیے سارے ہی کامیاب ہیں، لیکن ان سب میں سے جو سب سے اعلیٰ ہیں وہ یہ پہلے چار ہیں۔ چار میں سے پھر جو ترتیب ہے وہ آپ کو رومی کی بھی بتا دی، حجویری کی بھی بتا دی۔ یہ ترتیب میں نے آپ کو ان دو چونکہ میرا تعلق تصوف کے ساتھ، یعنی بظاہر تو ہے نا، اندر سے تو کوئی نہیں لیکن بظاہر تو ہے نا، اس لیے میں نے صوفیاء کے تناظر میں بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں یہ بند کر رہا ہوں تاکہ آپ کا خوف تھوڑا کم ہو جائے۔ بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے حضرات، بہت دور دور سے، اور کئی لوگوں نے بہت دور جانا ہے۔ حتمی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت سارے کے سارے پاک ہیں۔ کیا ہیں بولو؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جب اہل بیت پاک ہیں، صاف ہیں، ستھرے ہیں، نکھرے ہیں، اس لیے وکھرے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جو کہہ دیا یطہرکم تطہیرا، جب اللہ تطہیر کر رہا ہے تو میں اور آپ کی، میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ اس بات میں اللہ خود ارادہ کرنے والا ہے، اس کا ارادہ ہے۔ تو اب سنو، جب یہ مان لیا کہ یہ تطہیر یافتہ ہے، تطہیر شدہ ہے، بولو، تو جب یہ تطہیر شدہ ہیں تو شودیوں نو چھوڑ دو بھائی، جنہوں نے اللہ پاک کر دیتا انہوں نے غم ہی کوئی نہیں، تسی ایویں چھالا مار دے ہو، سمجھے کہ نہیں؟ یہ پاک ہیں۔ اب بولو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر حضرت عائشہ تک بولو سب پاک ہیں، بولو۔ پھر وہ واقعہ بھی یاد کرو جب میرے نبی نے اپنی چادر کھولی، بولو بھائی بولو،
آج میری چادر مجھ سے زیادہ تھکی ہوئی ہے، اتنا میں نہیں تھکا جتنی میری چادر تھکی ہوئی۔ دروشی پڑھو ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ حضرات یاد کرو جب حضور نے اپنی چادر کھولی، حسن کو اندر داخل، حسین کو اندر داخل فرمایا، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا ان کو اندر داخل فرمایا۔ بولو، بولتے نہیں آپ لوگ۔ اس کے بعد حضرت علی کو بھی داخل فرمایا۔ تو اب کیا ماننے والی بات کیا ہے کہ جس طرح ازواج مطہرات ان کی تطہیر پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح حسن و حسین کی تطہیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہوا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طہارت پر بھی ایمان لانا ضروری ہوا۔ اچھا، جب یہ پاک ہو گئے تو بولو ان کے فیصلے بھی پاک ہیں کہ نہیں؟ بھئی ایک ناپاک آدمی کا فیصلہ اور پاک آدمی کا فیصلہ، اس میں فرق تو ہے نا؟ تو یہ پاک ہیں، پاک ہے نا؟ تو بولو ان کا فیصلہ بھی پاک ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جب ان کے فیصلے پاک ہیں تو حضرت حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ فیصلہ کیا کہ راضی ہونا ہے تو سمجھ لو یہ فیصلہ پاک ہے۔ اور جب حضرت حسین نے یزید کے ساتھ رہنا قبول نہ کیا تو سمجھو یہ فیصلہ بھی پاک ہے۔ سمجھے گا نہیں؟ تو پھر اس طرح نہ کرو کہ بس جو پسند آئے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسا نہ کرو۔ بعض لوگ حضرت حسین کی بات کرتے ہیں، حضرت حسن کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں۔ نہیں، اہل بیت والے وہی ہیں جن کے دل میں حسن کی بھی وہی قدر ہے، حسین کی بھی وہی قدر ہے، اور حضرت حسن کا فیصلہ بھی ہمیں منظور ہے۔ اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ کی گستاخی و بے ادبی نہیں کر سکتے۔ اور حضرت علی حجویری نے حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی اچھا کلام فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا وہ بھی آپ پڑھ لینا، آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ حضرت حسین نے یزید کو قبول نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت یہ وہ جماعت ہے جس نے حضرت حسن کی نسبت اور حضرت حسین کی نسبتوں کا لاج رکھتے ہوئے امیر معاویہ سے بگاڑی نہیں اور یزید سے بنائی نہیں۔ بھئی یہ آخری جملہ ہے، بس میں نے کہہ دیا آپ۔ اس لیے اصل حسینی بھی ہم ہیں، اصل حسنی بھی ہم ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ فاطمہ کے غلام بھی ہم ہیں، علی کے نوکر بھی ہم ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین جو مشاجرت کا معاملہ تھا اس میں بھی اہل سنت و جماعت کا موقف ہر آدمی کے آگے معلوم ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلافی معاملے میں حق پر حضرت علی تھے، بولو بھائی، لیکن حضرت امیر معاویہ کو ناحق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ان سے خطا سرزد ہوئی جسے خطائے اجتہادی کے ساتھ پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خطائے اجتہادی بہرحال یہ بھی قابل ثواب اور قابل اجر امر ہے، ایک علمی مسئلہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہوا کہ ہم جو درس مثنوی دیتے ہیں، آج آپ کو درس کشف المحجوب بھی دیا اور آپ کو بتا دیا کہ جو ترتیب رسول اللہ نے قائم فرمائی، دیکھو عجب بات ہے واللہ، یہ ترتیب صحابہ نے بھی قائم فرمائی۔ دیکھو حضور کے بعد صدیق پہلے آئے، پھر کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، اور
کتب حدیث میں بھی یہ ترتیب ہے، بولو، اور علی حجویری رضی اللہ عنہ آپ کی کتاب میں بھی یہی ترتیب ہے، جناب رومی کی بھی یہی ترتیب ہے، تو پھر مان لو اہل سنت کی یہی ترتیب ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ جملہ علماء کرام قبلہ علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب جو خصوصی طور پر پہلے آستانہ عالیہ من کے اعلیٰ میں بھی اپنی رونقیں بکھیر کے آئے ہیں، وہاں پہ بھی یہ چونکہ صوفی ماحول کو سمجھنے والی شخصیت ہے۔ ہمارا جو صوفیانہ محفل کا پروگرام ہے نا نور ٹی وی پر، اس کی جو روح رواں ہے وہ قبلہ حافظ صاحب، کسے ولی دے بارے گل چھیڑ دیو انہاں 1 گھنٹے ہی تقریر کر چھوڑنی توڑی، ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے حضرت علامہ ڈاکٹر ممتاز سدیدی صاحب واقعی ممتاز ہیں، اور حضرت شرف ملت رحمت اللہ علیہ کے عظیم سپوت ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ علاؤالدین صدیقی ٹرسٹ لاہور والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پھر ثابت کر دیا کہ یہ ایک محنت والی، لگن والی، آستانے کے ساتھ وفادار رہنے والی جماعت ہے۔ انہوں نے درہم دام قدم سخن جو ہمارے لوگ کہتے رہتے ہیں، تو یہ بالفعل انہوں نے اس ہر چیز کو ثابت کیا ہے اور اس محفل کو سجایا ہے۔ ہمارے خلفائے اعظام جنہوں نے بڑی محنت کر کے دور دور 2-2 4-4 گھنٹوں کا سفر کر کے اہل محبت کو یہاں جمع کیا، بہت ساری ہماری مجالس ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آج کی ہماری مجلس کلیدی مجلس، یہ عقیدے کی سرحدوں پر پہرے داری والی مجلس ہے، اور الحمدللہ درس مثنوی بھی ہو گیا، درس کشف المحجوب بھی ہو گیا، ذکر صحابہ بھی ہو گیا، ذکر اہل بیت بھی ہو گیا، ذکر صدیق و فاروق بھی ہو گیا، عثمان و علی بھی ہو گیا، ذکر حسنی بھی ہو گیا، ذکر حسینی بھی ہو گیا۔ جس مجلس میں اتنے ذکر ہو جائیں سمجھ لو کہ وہ مجلس مجموعہ اذکار مجلس۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ نے چاہا تو اگلے سال پھر مجلس کریں گے، ادھر ہی کریں گے۔ اور انتظامیہ والے داتا دربار کی جتنی بھی انتظامیہ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، جنہوں نے اس پروگرام کو نبھانے میں اور سجانے میں ہمارے لیے ہر طریقے کی رکاوٹ کو دور کیا، ہم ان کے بھی ممنون ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ پاک ان کو ترقیاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمارے مدثر صاحب کا بھی اس میں بہت سارا ہاتھ ہے فیصل آباد سے، اللہ پاک انہیں بھی عزت و عظمت نصیب کرے۔ آپ سب کو ایک ایک قدم کا اللہ صلہ عطا فرمائے۔ تھوڑا ذکر شریف، اس کے بعد دعا، اور پھر انشاءاللہ